پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پیارے نرالے جو آقا ہیں وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہیں۔ اگر ہاتھ اٹھا دیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اور اگر انگلی کا اشارہ کر دیں تو چاند دو حصوں میں بٹ جائے۔ گونگوں کی طرف توجہ ڈال دیں تو گونگے بولنے لگے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ پہاڑوں سے گزر جائیں تو پتھر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ باغات، اشجار، درختوں سے گزرے تو سجدے میں آ کر کے تعظیم کا اظہار کریں۔ میدان کھلیان سے گزریں تو جانور چرنا چھوڑ کر کے آپ کے لیے باادب کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ وہ آقا جن کے لیے اللہ نے خود فرمایا اگر مجھے اس آقا کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ میں رب ہوں۔ بات نہیں۔ وہ آقا جن کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، ہم اور آپ سب کچھ آقا ہی کے صدقے میں ملا۔ انہی آقا پر غلاموں کی طرح، مستانوں کی طرح، عاشقوں کی طرح جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رات تو زیادہ ہو ہی گئی ہے مگر ایسی راتیں بار بار نہیں آتی ہیں۔ ہمارے لیے تو آپ کی دعا سے روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ تقریر کرنا ہوتی ہے، مگر آپ لوگوں کے لیے سال میں 2 یا 3 یا 1 ہی ایسا موقع ملتا ہوگا، اس میں بھی ہم اگر اپنے آقا سے کھل کر کے محبت کا اظہار نہ کریں تو پھر ہمارے لیے آپ کے لیے بیکار۔ ممبر شریف پر اچھے اچھے علماء، جوان خطیب بھی ہیں اور بزرگ خطیب بھی موجود ہیں، جوان شاعر بھی ہیں اور بوڑھے شاعر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں، اور ہاں بچے بھی موجود ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، ہاں سب سے زیادہ ہار انہی کے گلے میں حضرت کے ہی۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ شاکار ترنم شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب نے بہت پیارا پڑھا۔ بھلے میری آواز کیونکہ روزانہ بولنے کی بنا پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسی پھٹی پھٹی نکل رہی ہے، سمجھے، اور یہ تو ماشاءاللہ نقیب اجلاس پہ کرے محبت و اخلاص، ایسا لگتا ہے جیسے دیسی گھی پی کے آئے ہیں، تو ماشاءاللہ خوب چہک رہے ہیں، دہاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور پرانے چاول پرانے ہی ہوتے ہیں، جب شروع میں ہم آپ کے ٹائلے میں آئے تو حضرت لگے پڑے تھے، سمجھے، ان کی آواز بھی پپیا جیسی ہے۔ تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا یا اللہ دوسروں کو کہہ رہا ہے تھوڑا پڑھو تھوڑا پڑھو اور اپنا رگڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مگر بزرگ ہوتے ہیں، سمجھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ شروع میں اکٹھے کر لو، جس وقت کوئی تقریر کرنا نہیں چاہتا اس وقت ان بزرگ کو لگا دیا، انہوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہاں اب بات کھل کے آئی نہیں سامنے، بولے آمدنی کے ٹائم پہ خود لگ گئے اور مجھے پہلے لگا دیا۔ اب دیکھو کھل گئی سامنے بات۔
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اس بستی کا نام ہٹایا، مگر ان مائک والوں کو بہت چائے پلا رہے ہو تم لوگ. اچھا مائک تو بہت پیارا بول لیا تمہارا، سمجھے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سارے علماء موجود ہیں، اجازت ہو تو ایک دو اشعار میں بھی پڑھ کے دیکھوں. انشاءاللہ سمجھے. تو اب آواز تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تھکنا بھاگنا دوڑنا، مگر پھر بھی یار میرا دل چاہ رہا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے، سمجھے. اچھا سمجھے. یہ پیٹرول ڈالنا ہے، ہاں. اور یہ روشنی، ڈیکوریشن، لائٹنگ، یہ سب سرکار کی محبت میں نا. آمد سرکار پر آیا آیا بڑا پیارا پڑا. پڑھوں آمد سرکار پر. ویسے رہنے دو، گھٹاؤ بڑا، ویسے بڑھیا چل جائے. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. جسے جسے اچھی لگے وہ بولے. امام صاحب قبلہ اتنا اچھا مائک تھا مگر زبردستی بگاڑ رہے ہیں بھی، تعریف بھی زیادہ ہی کر دی مجھے لگے. سمجھے. یہ دو لوگ چین سے نہیں بیٹھتے، گھوڑے والے اور ایک مائک والے. برا مت مانیو، اب برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگے تم. تو کیونکہ معلوم ہے کہ میں محبت میں بول رہا ہوں. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جملہ بزموں سے ہمیں، ارے میں نے خود اتارے پھر مجھے لٹکا دیا. جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. بولو لگی نہیں لگی؟ جسے جسے اچھی لگی وہی کہنا. آمد سرکار اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. اور آمد سرکار پر ایک شعر اور بہت پیارا.
جس وقت آقا تشریف لائے تھے ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر ویسے تو ہر اور یہ جو پڑھ رہا ہوں معلوم ہے کس کی لکھی ہوئی ہے ان کے ابا کی ہے نور الدین منظر صاحب کا ابا کی ہے مولانا سعید رجپوری صاحب ابھی بیٹے کی سنی تھی اب ابا کی سنو ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر کھینچنا نہیں چاہیے ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگے سبحان اللہ سبحان اللہ جواب دو ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی ایک چٹپٹا شعر پڑھ دوں سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا بعض لوگوں نے نا کالا کوا اور اوجڑی یہ سب جائز لکھا نا تو اس کے جواب میں حضرت نے کیا لکھا سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا کہیں یا رسول اللہ سنیوں کو ہے پسند مرغا شہ بغداد کا اور نجدیوں کو کالا کوا اوجڑی اچھی لگی ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا
व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे, इस सरजमीन का नाम अटायला है। अटायला या इटायला? इटायला। और मुझे लगता है मैं यहाँ पर दूसरी मर्तबा आया। आपने पैदाइश रसूल पर बयान सुना और भी उलमा से सुना, मगर अब मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ और सोचा कि कुछ अब नसीहत की बातें हैं, इस्लाही बातें हम तक पहुँच जानी चाहिए। बोलो, सुनना चाह रहे? ये जलसा हम लोग करते हैं और कराते हैं। कमेटी वाले अपने घर से नहीं, बल्कि आप लोगों से, हमसे, सबसे, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक देता उतना वो चंदे में देता और कमेटी वाले उसको इकट्ठा करते हैं। फिर ये डेकोरेशन, लाइटिंग, ये सारे का सारा काम सवाब का। किसका काम बोलो? सवाब का। नमाज पढ़ना ये भी इबादत, तकरीर करना, सुनाना, सुनना, नाशरी पढ़ना, सुनाना, सुनना, ये सब सवाब। मगर प्यारे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जरा फरमान सुने। हर साल जलसा होता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे भी हैं जिनका जलसा कबूल नहीं होता। क्या नहीं होता? बोलो, कितनी तरह के लोग हैं? अब वो हमें छांटना कि हम में से कोई ऐसा तो नहीं है कि कमेटी वाला इकट्ठे तो बहुत कर रहा है, जलसे तो हो रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रहा। इजाजत हो तो बोलो। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 तरह के लोग ऐसे जिनका जलसा कबूल नहीं, चाहे वो साल में 1 मरतबा जलसा करें या 10 मरतबा करें। और आका यहाँ तक फरमाते जलसा तो जलसा, जिनकी तकरीर भी कबूल नहीं, जिनकी नात भी कबूल नहीं, जिनका नारा भी कबूल नहीं, नोट देना लेना भी कबूल नहीं। नबी फरमाते वो लोग अगर नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, अगर रोजा रखे तो रोजा भी कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात भी कबूल नहीं। मुख्तसर ये है मर्द हो या औरत, नबी फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन ऐसा भाई, कौन सा ऐसा गुनाहगार है? हम समझ रहे हैं कि जलसा कबूल, तकरीर कबूल, कौन सा ऐसा मुजरिम है? आज मैं खोलूंगा और अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा ताकि हमारा काम आगे बढ़ जाए। और अगर सब मिलके करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। पता चलना चाहिए ना कि पानी रुक कहां रहा, पता चलना चाहिए दिक्कत कहां है, करंट आ क्यों नहीं रहा। मैं कमेटी वालों की तारीफ कर दूं, अरे बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मगर इसका पलट भी तो सुनो। कौन ऐसा जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? अब हदीस सुनो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़वमल्लाह व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस भी पढ़ दी, औरतें भी इसी में शामिल है। अगर कोई औरत ऐसी हो तो उसकी भी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात एक तो पढ़ती कम है। आप लोग भी कम पढ़ते हो, 8वें दिन जाते हो। मगर प्यारे जरा गौर करो, सुन करके जाना तलाश ढूंढो।
کمیاں ہوتی ہیں نا، کچھ ایسی ہوتی ہیں کمیاں کہ جس کی وجہ سے اگلا کام نہیں رکتا ہے، مگر یہ کمی ایسی ہے. او جگ والے بھیا، او جگ باہر کر، جگ باہر کر، چلو جگ ادھر کر دو، ادھر مائک والوں کی طرف. ادھر کہاں دیکھ رہا ہوں؟ مائک والوں کی طرف، میری طرف توجہ رکھو. تین طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اب مفتیوں سے پوچھو، پورے ہندوستان میں ٹٹولو کہ اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کرے، اور چوری کرنے کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، ٹوپی ہے، وضو ہے، پاک ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے گھر پہ اگر نماز پڑھے، پوچھو ایسے شخص کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. اور اگر کوئی شراب پی لے تو اب مفتی صاحب سے پوچھو شراب پی لے تو مفتی صاحب کہیں گے شراب کے اگر نشے سے باہر ہو جائے، کپڑے پاک صاف ہے، نہایا دھویا، سب کچھ شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، تو شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. شراب پینا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا جرم، چوری کرنا کتنا بڑا. کوئی اگر غلط کام کر لے، غلط حرکت کر لے، اس کا بھی یہی. مگر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے اگر اس نے وہ گناہ کر لیا، جرم کر لیا، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں؟ کون سا ایسا جرم ہے؟ اب ذرا تلاشو، اپنے اندر ڈھونڈو، دیکھو اپنے اندر ذرا تلاشو. اللہ اللہ میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں پیارو، توبہ کرنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی، چاہے بھائی ہو یا بہن ہو. تین لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. نمبر ایک، چاہے کمیٹی والا ہو، مولانا ہو یا آپ ہو، میں ہو یا کوئی بھی ہو، نبی فرماتے نمبر ایک، علی کل والدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اب وہ کمیٹی والا ہو، مولانا ہو، میں ہوں، آپ ہو، کتنے ہی جلسے کرے قبول نہیں. روزہ رکھے، روزہ قبول نہیں. زکات دے تو زکات قبول نہیں. حج کرے تو حج قبول نہیں. نبی فرماتے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں. میں آیا، کوئی پیر آئے، کوئی آئے، ان کے ہاتھ چوم رہے، نوٹ بھی سب کچھ، ساری بات دینا چاہیے، چومنا چاہیے. مگر سنو، کبھی اماں کو بھی دیکھا کس حال میں، کبھی ابا کو بھی دیکھا کس. جلسے ہر سال ہو رہے ہیں، جلسے ہر سال رہ رہے ہیں، ہو رہا ہے، بڑے بڑے اچھے جلسے ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر کبھی یہ دیکھا کہ میری ماں تو پریشان نہیں ہے. بعض لوگ مسجد میں 5,000 کا 10,000 کا اعلان کراتے ہیں. اچھی بات ہے، اعلان کراؤ، اچھی بات ہے، ساری باتیں کرو، اچھی بات ہے، ساری چیزیں کرو، مگر پیارے نبی کا فرمان سنو. پہلا سبق، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہیں تو نہ اس کا جلسہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں.